ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دی۔ آپ نعرہ بھالو آچھی؟ الحمدللہ۔ آج اکٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ صرف اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کے عنوان سے۔ مجلس احرار اسلام صوبہ بہار کے صدر جناب مجاہد حبیبی صاحب، ان کا اصرار تھا اور ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا، تو امداد البھائی کی محبتوں کی وجہ سے آج آپ حضرات کے درمیان آنا ہوا۔ مجھ سے پہلے جناب ہمارے اسد آدمی صاحب نے ایمان تازہ کر دیا، اللہ اس جوان کو مزید ہمت عطا فرمائے اور مزید ان کی آواز کے اندر اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ خانہ کعبہ میں بیت اللہ کے باہر ایک درخت ہے، اس درخت کے ساتھ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا۔ ابو جہل، عتبہ، ولید، ابو لہب، امیہ، یہ سب لوگ عمار بن یاسر کو مار رہے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، عمار بن یاسر نے کیا گناہ کر دیا؟ بھائی عمار بن یاسر غلام ہے، اس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ اتنی دیر میں وہاں سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مالک تھا امیہ، وہ گزرا۔ تو عرب میں رواج تھا کہ مالک کے پیچھے پیچھے نوکر بھی چلتے تھے۔ تو جب وہ عبداللہ بن جدان نے اور عتبہ نے دیکھا کہ امیہ جا رہے تو انہوں نے آواز مار کے بلایا، کیونکہ امیہ ان بدماشوں میں شامل ہے جو محمد رسول اللہ کے نعوذ باللہ بدترین دشمن ہیں۔ اور انہوں نے امیہ کو آواز مار کے یہ کہا کہ یہ جو تمہارا غلام ہے نا بلال، یہ ہٹا کٹا ہے، حبشی ہے، یہ جاندار بھی ہے، اس کا قد بڑا لمبا چوڑا ہے، یہ عمار بن یاسر کو ہم نے پکڑا، یہ مسلمان ہو گیا، ہم صبح سے مار رہے ہیں، یہ کلمہ نہیں چھوڑتا، تم اپنے غلام کو بولو وہ درہ اٹھا کے اس کی کھال ادھیڑے، شاید بلال کے مارنے سے یہ مان جائے۔ اب جب امیہ کو یہ بات کفار مکہ نے کہی تو اس نے فوراً اپنے غلام حضرت بلال کو کہا کہ بلال یہ درہ اٹھاؤ، عمار بن یاسر کو مارو۔ اب یہاں جو بات ہے سمجھنے کی، عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں بھی مسلمان تھا، میرا دشمن کو پتہ لگ گیا، بلال بھی مسلمان ہے، یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل نے کہا کہ بلال خدا کے لیے تم مجھے اگر 2-4 درے مار دو تو تمہاری جان بچی رہے گی، اگر خدا نہ خواستہ تم اڑ گئے تو یہ تمہیں بھی نہ مارنے لگے۔ اور ادھر حضرت بلال بھی امیہ کی، حضرت بلال بھی عمار بن یاسر کی آنکھیں دیکھ کے سمجھ گئے، عاشق تو عاشق کا اشارہ سمجھتا ہے نا، عمار بن یاسر کا اشارہ سمجھ گیا بلال۔ امیہ نے کہا مارو، تو سیدنا بلال آگے بڑھے، وہ درہ اٹھایا، عمار بن یاسر نے بہت آہستہ آواز میں کہا یار چند درے مار دے کوئی بات نہیں۔ بلال نے درہ اٹھایا، تیز تیز درہ گھمانے لگے، ایک دفعہ عمار بن یاسر کو دیکھا اور پھر جدھر ابو جہل کھڑا ہے، عتبہ کھڑا ہے، ولید کھڑا ہے، عبداللہ بن جدان کھڑا ہے، امیہ کھڑا ہے، ابو لہب کے بیٹے کھڑے ہیں، درہ اٹھا کے پوری طاقت سے ابو جہل کے منہ پر مارا۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ عمار اکیلا ہے، میں بلال بھی محمد رسول اللہ کا غلام۔ یعنی بات سمجھ آئی، یعنی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1450 سال پہلے یہ بات طے کر دی کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ اندر سے اور باہر سے دونوں صورتوں میں ایمان والے ہوں گے۔ جو اندر سے اپنے آپ کو ایمان
کہتا ہے اور باہر سے دوگلاپن کرتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ کا غلام نہیں ہو سکتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزانہ مکے کی گلیوں میں جب چلتے ہیں نا تو زور زور سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ سمت، اللہ سمت، زور زور سے نعرے لگاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا ایک دن یار بلال تو روز زور زور سے نعرہ لگاتا ہے، یہ روز تجھے مارتے ہیں، تو اگر تو آہستہ کہہ لے گا۔ فرمانے لگے حضرت ابو بکر صدیق کو سیدنا بلال کہ میرے شیخ جب تک میں اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام بلندی سے نہ لوں اور جب تک یہ مجھے مارے نہ تب تک تو لطف آتا ہی نہیں ہے۔ ایک دن پہنچے گھر شام کو، گھر پہنچے شام کو، اماں نے کہا بلال کو، کہنے لگی بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ تو اور میں مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں سے یہ بات جب سنی نا، تھے تو محمد رسول اللہ کے عاشق نا، رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے، تو اپنے دونوں ہاتھوں سے ماں کے کندھے پکڑ لیے، بڑے پیار سے کہنے لگے اماں سچ سچ بتا تجھے یہ بات سمجھائی کس نے ہے؟ فرمایا سچی بتا کہ یہ بات کس نے سمجھائی ہے آپ کو؟ فرمایا میں تو اپنی ماں کو جانتا ہوں، میں تو کالی ماں کا بیٹا ہوں، میں حبشی ہوں، میں غریب ہوں، ہجرت تو وہ کر سکتا ہے جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، سواری ہو، دوسرے شہر میں رشتہ دار ہو، ہمارے پاس تو اماں کچھ بھی نہیں، تمہارے دل میں یہ بات آئی تو آئی کیسے؟ تو ان کی ماں نے جو بات کہی نا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور پھر اس کے جواب میں جو بلال نے کہا وہ آج ہمارا جواب ہے پوری دنیا کی اسلام دشمن طاقتوں کے لیے۔ کیا کہا اماں نے جب بلال حضرت نے زیادہ اصرار کیا؟ فرمانے لگے بیٹا بلال آج مکے کا جو گورنر ہے نا ابو جہل، وہ ہماری کٹھیا پر آیا تھا، ہماری جھونپڑی پر آیا تھا، اور اس کے ساتھ عتبہ بھی تھا، اس کے ساتھ ولید بھی تھا، عبداللہ بن جدعان بھی تھا، ابو لہب بھی تھا۔ ارے مکے کے بڑے بڑے چودھری، میرے بچے مکے کے بڑے بڑے چودھری آج اکٹھے ہو کے ہماری اس ٹوٹی جھونپڑی پر آئے، اور سب نے بڑی منت کے ساتھ، بڑی سماجت کے ساتھ، بڑی آہستہ آواز میں یہ گزارش کی ہے مجھ سے کہ بلال کی امی تو اس کو لے جا یہاں سے، ہم تو اس کے نعروں سے تنگ آ گئے، ہم اس کی روز کی توحید کی صداؤں سے تنگ آ گئے۔ جب بلال نے یہ بات سنی نا تو اپنی ماں کے پھر دونوں کندھوں کو پکڑا اور پھر بڑی بلند آواز سے کہا اماں جی ہم کامیاب ہو گئے، خدا کی قسم جو لوگ کل تک ہم کو انسان تسلیم نہیں کرتے تھے انہوں نے آج میری ماں کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی سچا نبی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ فرمایا دشمن نے ہماری طاقت کو تسلیم کر لیا اس بات کو کہ یہ پکے عقیدے کے لوگ ہیں، ان کے عقائد کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام نے مسلمہ قذاب کو ایک خط لکھا ہے، اس کا جواب لے کے جانا ہے، تو نبی نے علیہ السلام نے منبر رسول سے آواز لگائی کون ہے جو میرا یہ خط لے جائے؟ ایک صحابی کھجوریں بیچتے ہیں، کھجوروں کی چھاپڑی سر پر ہے، مسجد نبی میں آ کے بیٹھے، بھوک لگی ہوئی ہے، چند کھجوریں منہ میں ڈالی، جب رسول اللہ نے کہا نا کون ہے جو میرا خط لے کے جائے، یہ ہڑبڑا کے اٹھے سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی ہڑبڑا کے اٹھے کہ منہ میں سے 2 کھجوریں گری، صحابہ ہنسنے لگے کہ حبیب اتنی زیادہ تیزی ہے کہ تم رسول اللہ کی بات پر لبیک کہنے کے لیے اٹھ گئے۔ فرمایا اگر میرے کھجوریں کھاتے کھاتے کوئی اور یہ بازی لے جاتا تو اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نبی کا پیغام لے کر جاؤں مسلمہ قذاب کے دربار میں، اور فرماتے ہیں کہ یہ بالکل غریب صحابی تھے، پاؤں میں جوتی نہیں تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، لیکن جب فرمان رسول ہاتھ میں آیا، جب گھوڑے پر بیٹھے نیزہ لے کے اس طرح چلے جیسے کوئی سپہ سالار چلتا ہے، اور مسلمہ قذاب کے جب اس کے دربار
کا پیش کرنے لگے تو اس مغرور بادشاہ نے اس جھوٹے نبی نے ایک بات کہی. اس نے کہا نعوذ باللہ میں یہ خط نہیں پکڑوں گا, تم لے کے آئے ہو تم ہی پڑھ کے سنا دو. اب پھر دیکھو انہوں نے کیا کیا, اس خط کو کھولا, اس میں لکھا تھا یہ خط ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام. ابھی جب اتنا ہی پڑھا بادشاہ تو غصہ آ گیا. کیوں؟ کذاب تو بے ایمان کو کہتے ہیں, کذاب تو جھوٹے کو کہتے ہیں. پورے دربار میں اس کی بے عزتی ہو گئی تھی. اس نے حضرت حبیب بن زید سے کہا اپنے لفظ واپس لو. فرمایا یہ میرے لفظ نہیں ہیں, یہ رسول اللہ کے لفظ ہیں, اور رسول اللہ جو کہہ دیتے ہیں وہ پتھر پر لکیر ہے, قیامت آ سکتی ہے, فرمان رسول کو تبدیل نہیں. اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر اس نے کہا کہ تجھے ڈر نہیں لگتا کہ دشمن کے محل میں کھڑا ہے, دشمن کے دربار میں کھڑا ہے, ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا نہیں نہیں, جب رسول اللہ نے مجھے کہا نا خط لے کے جاؤ, میرے 5-7 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مجھے تو اللہ کے نبی کے عشق میں ان کی یاد بھی نہ آئی, تو مجھے اپنے آپ سے ڈرانا چاہتا ہے. چنانچہ وہاں پر فوراً جلاد کو بلایا گیا. حبیب بن زید کا ایک ہاتھ کاٹا. پھر مسلمہ کذاب نے پوچھا اب ڈر لگتا ہے؟ فرمایا تیری غلط فہمی ہے. دوسرا ہاتھ کاٹا. فرمایا اب ڈر لگتا ہے؟ فرمایا تجھے کچھ غلط فہمی ہو گئی. پھر دونوں ہاتھ کندھوں سے کاٹے. پوچھا ڈر لگتا ہے؟ فرمایا تمہیں غلط فہمی ہے. پھر دونوں پاؤں کی انگلیاں کاٹی, پیر کاٹے, گھٹنے کاٹے. جب بالکل زمین پر گر گئے گردن پر چھری رکھی. فرمایا کذاب ایک بات یاد رکھ لے کہ کائنات میں جس بھی انسان نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہو اس کو اپنی موت سے ڈر نہیں لگتا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. شیر پنجاب حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی. واہ واہ. اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جا رہے ہیں. ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے اپنا سامان لیے ہوئے. اب اس بوڑھی عورت نے مکے سے دور چند کلومیٹر پر ایک گاؤں میں جانا ہے. ایک گٹھڑی اٹھاتی ہے تو دوسری نہیں اٹھتی, دوسری اٹھاتی تو پہلی نہیں اٹھتی. پیارے پیغمبر علیہ السلام قریب سے گزرے. پوچھا اماں جی میں یہ کام کر دوں؟ فرمایا ہاں بیٹا, اس سے اچھا کیا ہوگا؟ اندھا کیا چاہتا ہے؟ 2 آنکھیں. نبی علیہ السلام نے دونوں گٹھڑیاں اٹھائیں, اس ماں کے ساتھ چل پڑے. سارے راستے وہ نبی علیہ السلام کی برائی کرتی ہے, نبی علیہ السلام اس کی باتیں سنتے ہیں. اس گاؤں میں پہنچے جس گاؤں میں اس کو جانا تھا, اس گھر میں پہنچے جہاں سامان اتارنا تھا. سامان اتار دیا, رکھ دیا. اس عورت نے پھر پوچھا نبی علیہ السلام سے, سنو مسلمانوں, اس عورت نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے اے نوجوان آپ کا نام کیا ہے؟ میں ام القرہ کو چھوڑ کے آئی ہوں. مکہ ام القرہ ہے, پوری دنیا کا سب سے پہلا شہر ہے, عزت والا شہر ہے, اور میں تو چھوڑ کے آ گئی اپنا دین بچانے کی وجہ سے. آپ مجھے بتا دو آپ کا نام کیا ہے, تاکہ جب کوئی لوگ مجھے پوچھیں مکہ کیوں چھوڑا, اگر میں یہ کہوں گی کہ اپنا دین بچانے کے لیے چھوڑا تو یہ بھی کہوں گی کہ اس شہر میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک بوڑھی ماں کی مدد بلا غرض کرتے ہیں. پیارے پیغمبر نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہوگا. پتہ آپ کو پیارے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ نہیں پتہ ہوگا. پوچھو کیوں نہیں پتہ ہوگا مجاہد حبیبی صاحب؟ کیونکہ ان کے مولوی کی تنخواہ 5,000 10,000 سے زیادہ نہیں ہے. اللہ دکھتے رگوں پہ ہاتھ رکھا ہے شیخ حافظ. اس لیے آپ کو نہیں پتہ کہ اس بڑھیا نے کیا کہا. سنو دوستو, اس بڑھیا نے کہا مجھے اپنا نام بتائے. پیارے پیغمبر نے کہا نہیں نہیں اماں جی, نام میں کیا رکھا ہے, کام ہو گیا, بات ختم. یہاں تو جب تک ہم جیسے گنہگاروں کے نعرے نہ لگواؤ, آنے والوں کا ناک اونچا نیچا ہو جائے, ہم تو اس حد تک زمین پر گرے ہوئے ہیں. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اماں نام میں کیا رکھا ہے, کام ہو گیا, بات کو ختم کر دیا.
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो क्या कहते हैं इमाम बुखारी, नबी अलैहि सलाम चल पड़े। अम्मा ने फिर पूछा कि नौजवान खुदा के लिए अपना नाम बता के जाओ। फरमाया नहीं नहीं, काम हो गया, नाम में कुछ नहीं रखा। वो दौड़ के पीछे आई, रसूलुल्लाह का दामन पकड़ा, कहने लगी ये कैसे हो सकता है कि तुम मेरे मोहसिन हो, मेरी मदद की है, मैं कैसे कभी याद करना होगा। फिर प्यारे पैगंबर ने तीसरी बार पूछने पर फरमाया था, अम्मा जी वो सारे रास्ते जिस मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बुराई करके आई हो, मैं वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम। सुनो उस बुढ़िया ने फिर क्या कहा, कहने लगी फिर मेरी भी पूरी बात सुनते जाइए। कहने लगी जब मैंने मक्का छोड़ा, मुझे लोगों ने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई देख ले तो उस पर जादू हो जाता है, वो उनका हो जाता है। मैं इसीलिए तो मक्का छोड़ के आई थी। खुदा की कसम आपका किरदार ये कहता है कि अगर कोई आपको देख ले तो सबसे पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले। तो कहने लगी ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब मैंने आपको देख लिया, मुझे आप अपनी गुलामी के अंदर कबूल। एक बंदा मक्के से चंद किलोमीटर के गांव से आया है ऊंट लेके बाजार में बेचने के लिए। अब उसके ऊंट एक चौधरी साहब ने खरीद लिए। वो पैसे लेने जाता है तो कहता है कल दूंगा, कल जाता है कहा परसों दूंगा, परसों गया कहता है नरसों दूंगा। अब मक्का छोटी सी बस्ती है, वो मुसाफिर परेशान हो गया। आखिर वो एक दिन मक्के में बैतुल्लाह में गया। बैतुल्लाह उस वक्त भी मक्के के चौधरियों का दफ्तर था। बैतुल्लाह में गया तो उसने देखा एक तरफ सारे चौधरी बैठे, कौन? उमैया बैठा हुआ है, उसके साथ अबू लहब बैठा है, उसके साथ अब्दुल्ला बिन जिदान बैठा है, उसके साथ वलीद बैठा है। उसने उन लोगों को जाके कहा कि देखो जी मैं मक्के के करीब से एक बस्ती से आया, मैंने अपने ऊंट बेचे और यहाँ एक बंदे को बेचे, मेरे पैसे नहीं देता। तो चौधरियों ने उसे कहा अरे ये भी कोई बड़ी बात है, हमसे बड़ा कौन है मक्के में? तो उन्होंने कहा नाम बताओ, पैसे तो अभी दिलवा देंगे। उस गरीब आदमी ने जब उनको बताया कि पैसे जिसने दबा रखे हैं उसका नाम अबू जहल है, तो सारे चौधरी हंसने लगे कि ये तो हमारे ही सरदार की बात कर रहा है, अल्लाह, ये तो हमारे ही प्रधान की बात कर रहा है। उसका मजाक उड़ाने लगे। अचानक मजाक उड़ाते उड़ाते उमैया के जहन में एक बदमाशी आई। उसने उस बंदे को कहा, कहता वो बैतुल्लाह के साथ टेक लगा कर देखते हो, वो एक शख्स बैठे हैं, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे बैतुल्लाह से टेक लगा के। पता आपको ये भी नहीं होगा, अल्लाह अल्लाह, नहीं पता होगा मौलाना जी, क्योंकि यहाँ तो बस फतवा दे तो फतवा ले लो। हाँ जी, जिंदाबाद मुर्दाबाद, पता ये भी नहीं होगा आपको। तो उस बंदे को मैया ने कहा कि वो देखो जो बैठे हैं ना वो तुम्हारे पैसे, और जब उसने ये बात कही ना तो सारे हंसने लगे। अब वो मरता क्या नहीं करता, कहने लगा मैं सोचता हूँ कि ये मुझे रास्ता भी बताते हैं, मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन जब इन्होंने बताया तो वो गया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उसने देखा ना, आपको पता है जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन लोगों ने देखा नहीं होता था, जो पहली बार देखते थे, वो रसूलुल्लाह का नाम नहीं जानते थे, तो वो क्या नाम रखते थे रसूलुल्लाह का? पता है आपको? ये भी नहीं पता होगा। उम्मे माबद का नाम सुना है? वो भी शायद कईयों ने नहीं सुना होगा। उम्मे माबद ने रसूलुल्लाह का हुस्न, रसूलुल्लाह का चेहरा, रसूलुल्लाह की जुल्फें, रसूलुल्लाह की आंखें, रसूलुल्लाह की कंधे, रसूलुल्लाह की उंगलियां, रसूलुल्लाह की चाल, रसूलुल्लाह की छाती, रसूलुल्लाह की मोहर, रसूलुल्लाह के लिबास का जिक्र किया, ये भी नहीं पता होगा, क्योंकि हमने मौलवी को सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ाने तक रखा है, इसके आगे दीन हमारे पास है। अल्लाह, वो जब गया नबी अलैहि सलाम के पास, उसने अपने पास से नाम रख लिया, प्यारी सूरत वाले।
नबी अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने पहले देखा, नाम नहीं जानते तो क्या कहते थे? खूबसूरत शक्ल वाले, प्यारी सूरत वाले। फरमाने लगे, वो बंदा कहता मैंने रसूलुल्लाह को प्यारी सूरत वालों को देखा, तो रसूलुल्लाह ने जो दो बातें पहले कही ना, वो कहता मेरी आंखों में आंसू आ गए। रसूलुल्लाह ने जब मुझे देखा, फरमाया मुझे तो तुम परेशान हाल लगते हो और भूखे भी लगते हो। सुनो मुसलमानों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की वो बात, जब वो कहता जब रसूलुल्लाह ने ये बात मुझे कही ना, मेरी आंखों से आंसू आ गए कि मैं वाकई परेशान भी हूँ, भूखा भी हूँ। बैठे जब उनके पास, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा और फरमाया परेशानी बाद में सुनेंगे, पहले तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हें कुछ खिलाएंगे, कुछ पिलाएंगे, उसके बाद फिर तुम्हारी जरूरत सुनेंगे। नबी अलैहिस्सलाम घर ले गए। पढ़िए इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह को, खोलिए कभी इमाम बुखारी को, देखें कभी इमाम अबू दाऊद को, क्या फरमाया, क्या लिखा है। नबी अलैहिस्सलाम घर ले गए, खाना खिलाया, हाथ मुंह धुलवाया, अच्छी खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, और जब ये पूछा आप बता किस काम से आए हो, क्यों परेशान लगते हो, उस बंदे ने कहा कि मेरे प्यारी सूरत वाले, यहाँ पर एक चौधरी है, उसको मैंने ऊंट बेचे, उसने मेरा माल रख लिया, पैसे नहीं देकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या नाम है उसका, तो उसने कहा जी उसका नाम अबू जहल है। सुनो प्यारे पैगंबर ने क्या कहा, हालांकि अबू जहल इस उम्मत का फिरौन है। रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत का जो फिरौन अबू जहल है, इसने उस फिरौन से बढ़कर नबूवत को तकलीफ पहुंचाई। अबू जहल पावर में है, अबू जहल गवर्नर है उस दौर का। नबी अलैहिस्सलाम को जब उस बंदे ने कहा ना जी अबू जहल ने पैसे मारे हैं, उसका हाथ पकड़ा, फरमाया चलो हम तुम्हारे पैसे अबू जहल से दिलवाते हैं। पर पता लगा गरीब के साथ चल के जाना, उसके पैसे निकलवाना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। क्या बात है भाई, बाबा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा। उधर उमैया ने क्या किया, उमैया ने एक जासूस भेजा, पीछे पीछे जाओ, क्योंकि उमैया का भी ये ईमान है। क्या उस बदबख्त का ईमान, कहता ये कैसे हो सकता है कि कोई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जाए और उसकी फरियाद न सुनी जाए। रसूलुल्लाह जाएंगे अबू जहल की बात सुन सके। और उसने क्यों भेजा जासूस कि अबू जहल की और रसूलुल्लाह की लगती है। जब रसूलुल्लाह अबू जहल की कोठी पे जाएंगे, नौज़ुबिल्लाह लड़ाई होगी, अबू जहल कत्ल के बहाने ढूंढकर, इससे अच्छा बहाना क्या होगा कि खुद चल के आ गए हैं। और उसने जासूस को कहा कि जब रसूलुल्लाह जाएं और वहां जो कुछ है हमें बताना, हम भी आके तमाशा देखेंगे। रसूलुल्लाह चल पड़े, उस बंदे का हाथ में पकड़ा हुआ है। अबू जहल का दरवाजा खटखटाया, अबू जहल निकल के बाहर आया। प्यारे पैगंबर ने कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू जहल को डांट के, और फरमाया बदमाश बना फिरता है, चौधरी बना फिरता है, गरीबों के पैसे मारता है, जल्दी इसकी रकम ला। अब जब जो डांटा है प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, अबू जहल भीगी बिल्ली की तरह अंदर गया, सारे पैसे थैले में डाल के लाया। वो जासूस खड़ा देख रहा है, उसने जाके उमैया को कहा वो तुम्हारा चौधरी तो डर गया, क्या वो तुम्हारा गवर्नर डर गया रसूलुल्लाह से, वो सारे पैसे दे दिए उसने। उमैया दौड़ा दौड़ा, इधर क्या हुआ, नबी अलैहिस्सलाम को जब दौलत पकड़ाई, उस बंदे के पैसे पकड़ाए, रसूलुल्लाह ने उस बंदे को दिए। जब चंद कदम चले, कुर्बान जाऊं प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, क्या कहते हैं उस बंदे से, फरमाने लगे अब तेरा काम हो गया है, अगर अब तू इजाजत दे दे मैं वापस चला जाऊं। क्या बात है, खुद ही कर्म करे और खुद ही भीख दे, खुद ही कहीं मंगते का भला हो। नारे तकबीर, खुद ही भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। उसको कह रहे कि इजाजत है मैं जाऊं। उस बंदे को किसी ने बता दिया था ये प्यारे पैगंबर हैं, उसने रसूलुल्लाह का दामन पकड़ लिया, फरमाया या रसूलुल्लाह आया तो जाने के लिए था, लेकिन अब आपसे वाबस्ता हो गया, आपको छोड़ के नहीं जा सकता।
یہ ہے کہ ادھر امیہ پہنچ گیا ابو جہل کے پاس، تو یہ تو نے کیا کر دیا؟ پیسے دے دیے، معافی مانگ لی، گھٹنے ٹیک دیے، ابو جہل کے پسینے اترے ہوئے۔ امیہ نے پوچھا ہوا کیا تھا؟ کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی فوج آ گئی تھی؟ کیا انہوں نے تلوار نکال لی تھی؟ اور اس کو پھر ابو جہل نے بتایا، امیہ جب رسول اللہ نے دروازہ کٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو نبی علیہ السلام کے اوپر ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے ہوئے کھڑا تھا، اور میرا یقین تھا کہ ابو جہل آج اگر نبوت کا کہنا نہیں مانا تو یہ تجھے زندہ نکل دے گا۔ فرمایا رسول اللہ کا کہنا تو ہی مانا، میں تو اپنی جان بچا کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں جب گئے، بھائی میرے پاس مسئلے مسائل نہیں، آپ کو پہلے بتا دیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، صرف نبی علیہ السلام، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے۔ آج جہاں ہم بیٹھے ہمارے پاس جو عزت ہے، یہ جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں خان صاحب، انصاری صاحب، میر صاحب، ڈار صاحب، چودھری صاحب، یہ سب کس نے عطا فرمائی؟ محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ بے شک۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ جب نئے پہنچے، آپ کو 3-4 ایسے واقعات سنا کے اجازت لینا چاہوں گا تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ محمد رسول اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے، نبی علیہ السلام کا ایمان کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی ترجمانی کیسے کی ہے۔ جب ہجرت پر جانا تھا نا، ہجرت پر جب جانا تھا نبی علیہ السلام نے، تو بیت اللہ کے دروازے پر گئے، عثمان بن طلحہ کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے، انہوں نے فرمایا اے ابن طلحہ ذرا بیت اللہ کا دروازہ کھولنا، میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ معاف فرمائے، چابی بردار نے کہا کہ اگر مکے کا کوئی بچہ بھی آ جائے تو میں بیت اللہ کا دروازہ کھول دوں گا، آپ کے لیے نہیں کھولوں گا۔ سنو مسلمانوں، غیرت والا نبی ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غیرت والے نبی ہیں۔ منت نہیں کی بلکہ اپنا یہ ہاتھ اٹھایا، عثمان بن طلحہ کے کندھے پر تھپکی مار کر کیا فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے۔ غیرت کی بات اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے، یہ چابی۔ اور نبی علیہ السلام پھر بیت اللہ کے اندر نہیں گئے، 2 نفل پڑھے اور واپس آ گئے۔ ہجرت کے واقعات بڑے طویل ہیں، لیکن جب نبی علیہ السلام مدینے میں نئے پہنچے تھے نا، تو رسول اللہ کے 2 سیکٹری ہیں جو بالکل قریبی ہیں، ایک سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ ایک دن صبح سیدنا بلال کو کہا ایک ضروری میٹنگ سے کہیں جانا ہے، ضروری کام سے جانا ہے، تم دونوں تہجد کے وقت تیار رہو، فوراً نماز کے بعد فجر کے وقت باہر چلیں گے، کسی کے ساتھ ملاقات طے ہے، کوئی معاملہ ہے اس کو حل کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نماز کے فوراً بعد چل پڑے۔ ابھی نئے مدینہ منورہ میں آئے ہیں، چند گلیاں گزری، ایک گلی کی نکڑ پہ سنسان جگہ پر ایک بوڑھی اماں رو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک روک دیے، سیدنا بلال کو پوچھا، فرمایا اس اماں سے پوچھو نہ روتی کیوں ہے، اللہ اکبر، پوچھو نہ روتی کیوں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کہتے تھے ضروری کام سے جانا ہے، اب پہلے اس کے رونے کی وجہ پوچھیں۔ فرمایا ہاں پوچھو، کیونکہ اب اس بڑھیا کے آنسو پوچھنے سے زیادہ اور کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ اب اس بوڑھی اماں کو پوچھا سیدنا بلال سے روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی جی میں غلام ہوں، تیل لینے کے لیے آئی تھی، مالک نے بھیجا تھا، تیل خریدا، بوڑھی عورت ہوں، پیر میں ٹھوکر لگی، برتن گر گیا، زمین میں تیل گر گیا، برتن ٹوٹ گیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو کہا گھر پہ جاؤ جلدی اور واپس آؤ، تیل کے لیے برتن لاؤ، تیل خرید کے لاؤ۔ لیکن اس کے درمیان مجاہد حبیبی صاحب اور تمام علماء
آپ کو ایک بات سمجھا دوں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر رسول اللہ اس زمین کو کہتے تیل واپس دو، دیتی کہ نہیں دیتی بھائی؟ دیتی، بے شک دے دیتی کہ نہیں؟ دے دیتی۔ لیکن ہمیں سکھانا تھا کہ اگر کوئی بوڑھا، اگر کوئی مظلوم تمہاری مدد کے لیے آئے تو پھر کرامت کا انتظار نہیں کرنا، اپنے پیسے لگا کے اس کی مدد۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ضروری بات یاد آ گئی، وہ آپ کو میں سمجھاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک جتنے امام گزرے ہیں، کسی نے بھی نعوذ باللہ کبھی یہ بحث نہیں کی کہ نبی علیہ السلام کے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا۔ ہماری بدبختی ہے، سنو میرے لفظ دھیان سے، یہ ہماری بدبختی ہے نعوذ باللہ، ہم اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ ایک ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہے کہ نہیں، یہ ڈاکٹر بتائے گا۔ ایک انجینئر اچھا انجینئر ہے کہ نہیں، یہ انجینئر بتائے گا۔ ایک سیاستدان اچھا سیاستدان ہے کہ نہیں، ایک سیاستدان بتائے گا۔ ایک نبی کے پاس کیا ہے، یہ صرف نبی بتا سکتا ہے، کوئی مولوی ملا نہیں بتا سکتا۔ بے شک ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ سنو مسلمانوں، یہ ایمان بچانے کی بات بیچ میں کر رہا ہوں۔ ہر چیز کا ایک دائرہ، ایک اوقات ہوتی ہے۔ ایک تھانے دار ہوتا ہے، ایس ایچ او، اس کا ایریا ہوتا ہے۔ ایک ڈی سی ہوتا ہے، اس کا بھی ایریا ہوتا ہے۔ مکھ منتری ہوتا ہے، اس کا بھی ایریا ہوتا ہے۔ بے شک کوئی پردھان منتری راشٹرپتی بن جائے، اس کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنے دائرے سے باہر کی بات نہیں کرتا۔ رسول اللہ کو اللہ نے کیا کچھ عطا فرمایا، یہ ہماری اوقات سے اوپر کی بات ہے۔ کیا بات۔ جو بندہ اس بات میں نعوذ باللہ بحث کرتا ہے اپنے مسلک میں کسی اور مسلک کو نیچا دکھانے کے لیے، خدا کی قسم یہ بحث اس کو جہنم کے دہانے پر لے جائے گی۔ رسول اللہ کی جو عظمت ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اس معاملے میں بحث کرنا حرام ہے۔ اللہ اب نبی علیہ السلام چاہتے وہ تیل دے دیتی زمین، نہیں بھائی۔ بے شک آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا، ایک بدو آیا، اس بدو نے آ کے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ بدو سمجھتے ہیں نا، دیہاتی اونچٹ آدمی جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کہنے لگا نہیں نہیں ایسے نہیں مانوں گا۔ وہ گاچھ آئے، وہاں سے اکھڑ کے آپ کو آ کے کہے کہ آپ کو سلام کرتا ہوں تو میں آپ کو مان لوں گا۔ سنو پیارے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا اب ہم اس گاچھ کو بلانے جائیں، تم ہی اس جا کے درخت کو کہہ دو کہ تمہیں محمد رسول اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہے اور پھر وہ درخت اکھڑا اپنی جگہ سے اور کھسیٹتا ہوا رسول اللہ کے سامنے آیا، سلام پیش کیا محمد رسول اللہ کو۔ اور پھر اس سے آگے کمال کی بات بتاؤں، امام سیوطی نے لکھا ہے، صاحب طبقات نے لکھا ہے، وہ اللہ کے حکم سے واپس گیا اور زمین کے جس مٹی سے جو جڑ نکلی تھی واپس وہیں پہ وسط ہوئی، تاکہ کل کو کوئی چھوڑا یہ نہ کہے کہ آندھی سے درخت اکھڑا تھا، جس طرح چل کے آیا اسی طرح واپس چل کے اس جگہ۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ عشق ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لڑکی جو ہے اس کو صحابہ نے گرفتار کیا، شہزادی ہے، امام اور حضرت حاتم طائی کی بیٹی۔ حاتم طائی کا نام سنا آپ نے؟ آج بھی کوئی زیادہ پیسے بانٹے تو ہم اس کو حاتم طائی کہہ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے کہیں پہ وہ شہزادی لڑ پڑی تو صحابیات نے اس کے ہاتھ باندھ لیے، اس کو جب دربار رسالت میں پیش کرنے لگے۔ سنو مسلمانوں، یہ بات بھی نہیں پتا ہوگی، جب اس کو پیش کرنے لگے پیارے پیغمبر نے دور سے دیکھا کہ ایک بیٹی آ رہی ہے، اور وہ بیٹی کیا کہتی ہے کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں اور میں سوچ کے گئی تھی کہ مجھے کیوں پکڑا، میں جا کے نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی کہ میرا جواب نہیں آئے گا۔ وہ یہ طرح طرح کے سوال سوچ رہی ہے
ادھر رسول اللہ نے جب دور سے دیکھا اپنے ایک صحابی کو کہا اپنی رحمت والی چادر اتاری. اللہ اکبر. کون سی چادر؟ رحمت والا. پتا کیسے بنی رحمت والی؟ یہ بھی نہیں بتانا. پتا اس لیے نہیں ہے تم مولوی کو پورے پیسے نہیں دیتے ہو تنخواہ کے. اپنی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اچھی کلاس. جو 5 وقت کے امام ہیں کتنی تنخواہ ہے مولوی کی جی؟ 5,000. 10,000. ڈرائیور کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 25,000. مزدور دن میں کتنی دیہاڑی لیتا ہے؟ 500. وہ 500. مولوی کی دیہاڑی 250. اگر ایک کٹوری چلو بھر پانی میں آپ ڈوب سکتے ہیں تو ضرور کوشش کیجیے اس میں ڈوبنے کی. اللہ. جتنے بھی مسجدوں کے پردھان ہیں صدر ہیں سیکٹری ہیں اگر کوشش کریں اس پانی میں آپ ڈوب سکتے ہیں تو. کیونکہ یہ باتیں علماء نے بتانی ہیں. علماء تب بتائیں گے جب وہ اپنے معاش سے آزاد ہو جائیں گے, جب بیوی بچوں کی پرورش سے بے پرواہ ہوں گے. اب تم نے مولوی کو اتنا ہدیہ دینا ہی نہیں کہ وہ صبح شام بخاری کھول کے تمہیں سیرت النبی کے واقعات سنا دے. تمہیں تو فتویٰ چاہیے, وہ بھی اپنے بھائی کے خلاف. فتویٰ چاہیے اپنے چچا کے خلاف. فتویٰ چاہیے اپنے کمیٹی کے خلاف. فتویٰ چاہیے نا جی. اچھا فتویٰ بھی کس کے خلاف چاہیے؟ اپنے ہی مسلمان بھائی کے خلاف. اسلام کے خلاف اگر کوئی کچھ کہہ دے تو کوئی فتویٰ نہیں دے گا اور کوئی فتویٰ مانگنے بھی نہیں جائے گا. یہ جو ہم نے اسلام کا بنٹا دھار کیا ہوا ہے, ہم اس اسلام سے ہزاروں میل دور آ گئے جو محمد رسول اللہ کا دین ہے. پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا. سنو, اس بیٹی کو جب رسول اللہ نے دیکھا اپنی رحمت والی چادر اتاری. کون سی رحمت والی چادر پتہ ہے بھائی؟ نبی علیہ السلام نے جب معراج میں جانا تھا, معراج کی جب شب ہونی تھی تو جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے, اکیلے جبریل نہیں آئے, 70,000 فرشتے پروٹوکول میں کھڑے کیے گئے. براق سواری لگائی گئی. تو نبی علیہ السلام کے جب کمرے میں جبریل داخل ہوئے تو دیکھا پیارے پیغمبر سو رہے ہیں. انہوں نے اللہ سے کہا تھا جبریل علیہ السلام نے, اللہ جی آپ کا پیارا نبی سو رہا ہے, کیا ان کو آواز دے کے اٹھاؤں؟ اللہ نے ڈانٹ کے کہا خبردار, میرے نبی کو آواز نہیں دینی, شاید وہ آواز اونچی آواز کی وجہ سے ان کو پریشانی ہو جائے. فرمایا آواز نہیں دینی. پھر جبریل نے پوچھا یا اللہ دبا دوں, ہاتھ دبا دوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ اور فرمایا نہیں, میرے نبی کو ہاتھ نہیں لگانا. ساری دنیا کے شاعروں نے, ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, کیا نام آپ کا؟ اسد آدمی صاحب نے نعت پڑھی. سب سے بڑا ایک شاعر تھا حضرت شیخ سعدی. بے شک نعتیں لکھتا رہا, پھاڑتا رہا, لکھتا رہا. کہنے لگا اس مقام تک نہیں پہنچا کہ رسول اللہ کے لیے کہوں کیا. آخر ایک دن ایک لفظ کہا, فرمایا اب میری تسلی ہو گئی. فرمانے لگے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی ہے. فرمایا کہ بس اتنی بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو صرف رسول اللہ. بے شک بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی علیہ السلام سو رہے تھے. جبریل نے کہا کہ یار اللہ کے نبی کو ہاتھ لگاؤں. جبریل امین کو اللہ نے کہا نہیں نہیں, میرے نبی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. پھر جبریل نے پوچھا تھا یا اللہ آواز بھی نہیں دینی, ہاتھ بھی نہیں لگانا, کرنا کیا ہے؟ مسلمانوں نبی کی شان دیکھنی ہے نا تو آؤ معراج کی رات کو ام ہانی کے اس کمرے میں جہاں نبی علیہ السلام تنہا آرام کر رہے تھے, جبریل کو حکم ہوا تھا کہ گھوم کے سامنے آؤ. اللہ جی کس طرف؟ فرمایا میرے نبی کے پیروں کی طرف. پیروں کی طرف ہو گئے. الہی اب کیا کروں؟ فرمایا گھٹنے زمین پر لگاؤ اور پھر اپنے ہونٹ رسول اللہ کے قلبوں سے لگا دو. ان کی ٹھنڈک سے رسول اللہ کی آنکھ کھلے گی. یہ محمد رسول اللہ کا. اللہ اکبر, ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو بیٹی آئی رسول اللہ نے دور سے دیکھ لیا کہ اس بیٹی کے سر پر روپٹھا نہیں ہے. پیارے پیغمبر نے اپنی رحمت
वाली चादर उतारी और एक सहाबी को दी, फरमाया दौड़ के जाओ उस बेटी के सर पर डालो। किसी सहाबी ने कान में छोटी सी बात कही, या रसूलुल्लाह आप अपनी चादर रहने दीजिए, वो काफिर की बेटी है, दुश्मन की बेटी है, आपकी चादर रहमत वाली चादर है, ताहा वाली चादर, यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर। नबी अलैहि सलाम ने जब ये सुना उस सहाबी से नाराज हुए, फरमाया आज तो कह दिया कि वो दुश्मन की बेटी है, कान खोल के सुन लो, बेटी सिर्फ बेटी होती है, वो अपनी हो या पराई हो, उसके सर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की चादर। क्या बात। और फिर जब हातिम ताई की बेटी के सर पे रसूलुल्लाह की चादर रखी, कहने लगी शहजादी कि मैं तो रोने लगी, और जब रसूलुल्लाह के करीब पहुंची कहने लगी ए प्यारे पैगंबर, मैं तो नौज़ुबिल्लाह ये समझ रही थी कि आप मदीने की रियासत के हुक्मरान हैं, लेकिन खुदा की कसम आप तो पूरी दुनिया के दिलों के बादशाह हैं। मेरा ईमान कहता है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल बन के बेशक। सुनो प्यारे पैगंबर ने क्या कहा था। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू हातिम की बेटी है, तेरे बाप से अल्लाह राजी था, बता क्या चाहती है। कहने लगी या रसूलल्लाह जितने लोग मेरे साथ पकड़े सबको छोड़ दे। नबी अलैहिस्सलाम ने सबको सवारियां दी, सबको दौलत दी, सबको लिबास दिए, और उस बेटी को इज्जत से रवाना किया ताकि उम्मत को पता लग जाए कि जब बेटी घर पर आए तो उसको खाली वापस नहीं लौटाया जाए। सुने फिर क्या हुआ। हातिम की बेटी वापस पहुंची अपने महल में, उसने जाके अपने भाई अदी भाग गए थे, शहजादे थे, जब जंग हुई भाग गए, ये बहन पकड़ी गई थी, अदी को जाके कहने लगी अदी तू भागता फिरता है, मैं देख के आई हूँ, वो हुक्मरान नहीं है, वो दिलों के बादशाह हैं। तो हजरत अदी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, कहने लगा बहना मैं भी हातिम का बेटा हूँ, तू कहती है तो मैं जाऊंगा रसूलुल्लाह के पास, लेकिन सुना है वो अपनी मस्जिद में मिलते हैं, मैं जब मिलूंगा तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को उनके घर पर मिलूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि उनका घर कैसा है, महल कैसा है, उनकी जायदाद कैसी है, रहन सहन कैसा है, ताकि मैं अंदाजा लगा लूं कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो उनका रहन सहन कैसा है। इसके बीच में मसला समझते जाओ। कुछ लोग पूछते हैं उलमाए हक कौन है, कुछ लोग ये पूछते हैं उलमाए सू कौन है। अरे उलमाए हक वो हैं जिनके बैंक बैलेंस जीरो है, और उलमाए सू वो हैं जिनके पास जायदादों के अंबार लगे हुए हैं। जो जायदाद के पुजारी होंगे वो उलमाए हक नहीं हो सकते। अच्छा इंकशाफ। नबी अलैहिस्सलाम ने ज़कात दी है हमें, लेकिन खुद कभी ज़कात नहीं दी, क्योंकि दौलत से प्यार किया ही नहीं। जब जो आया अल्लाह के रास्ते के अंदर निछावर कर दिया। अब अदी ने अजीब बात कही कि मैं जाऊंगा तो जाके मस्जिद में नहीं, उनके घर पे मिलूंगा। अदी फरमाते मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा, मस्जिद में रसूलुल्लाह अपने सहाबा के बीच में बैठे, और जब मैं अंदर दाखिल हुआ प्यारे पैगंबर ने ऐसी बात कही, फरमाया मेरा दिल धक-धक करने लगा। फरमाया जब मैं अंदर गया अभी जाके सलाम किया, प्यारे पैगंबर ने कहा अदी ओए आजा, तेरा ही इंतजार था। फरमाते मैं कांप गया कि मेरा नाम कैसे पता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। माना कि इल्म गैब राज है, लेकिन राज अपनों से कम छुपाते हैं। है इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के लिए, लेकिन जहां रसूलुल्लाह को चाहिए था अल्लाह ने अता फरमाया उस वक्त। है तो सिर्फ अल्लाह के लिए। अदी फरमाता मैं घबरा गया जब रसूलुल्लाह ने कहा अदी आजा, तेरा इंतजार था। फरमाया अभी बैठा ही था, चंद लम्हे गुजरे थे, प्यारे पैगंबर ने मेरा हाथ पकड़ा, फरमाया अदी चलना, तेरे साथ घर पे जाके बाकी बात हो। अल्लाह। फरमाते मैं फिर घबराया कि नबी अलैहिस्सलाम ये भी जानते कि मैं तो इनसे घर देखना चाहता हूँ। अदी कहते हैं कि अभी मस्जिद नबी से बाहर निकले, सुनो मुसलमानों, मस्जिद नबी से जब बाहर निकले तपती हुई धूप है, एक औरत भागती हुई आई, पगली औरत, सिदरी औरत, जैसे गांव में एक आधा बच्चा पागल होता है ना जी,
ایک آدھا بوڑھا ایک عورت کوئی نہ کوئی ہوتا ہر ایک گاؤں میں ایک دو لوگ تو ایک ایسی عورت جو دماغ جس کا کم تھا وہ دوڑتی ہوئی آئی یا رسول اللہ رک جائیے یا رسول اللہ رک جائیے نبی علیہ السلام رک گئے اس نے قریب آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے الگ بات کرنی ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے الگ بات کرنی ہے سنو پیغمبر نبی علیہ السلام کا اسوہ آج کل تو مولوی بھی وہ گھر ڈھونڈتے ہیں جہاں بڑھیا ایسی کولر لگاؤ اللہ معاف کرنا چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو بے شک آج کل تو حضرت جی کو بھی مرید وہ چاہیے جس کے پاس حرام کے پیسے زیادہ ہو حرام سے زیادہ ہو بے شک یہ محمد رسول اللہ ہے اس پگلی عورت نے آگے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ پیغمبر اعظم جنہوں نے 23 سال میں انقلاب برپا کر دیا جن کا وقت سب سے زیادہ قیمتی تھا انہوں نے سب صحابہ کو وہیں چھوڑا اس عورت کو کہنے لگے ہاں بتاؤ کیا بات ہے کہنے لگی یا رسول اللہ یہاں نہیں تھوڑا سائیڈ پہ آئیے پیارے پیغمبر اس کو تھوڑا سائیڈ پہ لے گئے اس عورت نے عجیب بات کی کہنے لگے یا رسول اللہ بیٹھ جائیں وہ بھی ریت پر بیٹھ گئی پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ریت پر بیٹھ گئے اللہ اب وہ باتیں کر رہی ہے اس نے ایک شکایت لگائی یا رسول اللہ یہ مدینے کے بچے مجھے پاگل پاگل کہہ کے چھیڑتے مجھے پتھر مارتے محمد رسول اللہ نے حکم جاری کر دیا آج کے بعد کوئی اسے پاگل نہ کہے کوئی پتھر نہ مارے پھر طرح طرح کی باتیں کرتی رہی جب کافی وقت گزر گیا اچانک اس کو یاد آیا کہ رسول اللہ نے تو کہیں جا رہے تھے کھڑی ہوئی یا رسول اللہ آپ جا سکتے ہیں قربان جاؤں سنو پیارے پیغمبر نے کیا کہا فرمایا اگر دوبارہ کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے پھر میرے پاس آ جانا گھبرانا نہیں جب نبی علیہ السلام صحابہ کے پاس پہنچے انہوں نے ادب سے یہ کہا تھا یا رسول اللہ آپ کو شاید نہیں پتا کہ یہ عورت پاگل ہے یہ کملی ہے یہ ستری ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں پیارے پیغمبر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی فرمایا میرے صحابہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ عورت پاگل ہے سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا میں نہ سنوں گا تو اور کون سنے گا عدی کو اپنے گھر لے گئے عدی نے دیکھا ہے یہ تو ایک صرف کھجور سے بنا ہوا کمرہ ہے کھجور کی چٹائی کھجور کا تکیہ کھجور کا بستر اور نبی علیہ السلام نے کھجور ہی کھانے کے لیے پیش کی دودھ پلایا عدی بالکل حیران ہے ملاقات جب مکمل ہوئی فرمایا عدی اب آپ جا سکتے ہیں عدی نے کہا یا رسول اللہ آیا تو جانے کے لیے تھا لیکن اب آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں اب نہیں جاؤں گا اب سنو مسلمانوں اگلی بات نبی علیہ السلام آخری حج کے لیے مکے سے چلے مدینے سے چلے مکے کو پتہ ہے سنا آپ نے نہیں سنا ہوگا پہلے کہو ایمانداری سے کہ اپنے علماء کی قدر کریں گے انشاءاللہ اپنے علماء کا احترام کریں گے انشاءاللہ ان کو ان کی عزت کے مطابق ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ سن لو مسئلے مسائل تمہیں بچا نہیں سکتے فتوے تمہیں بچائیں گے نہیں کائنات میں ہم دیوبندی ہیں ہم بریلوی ہیں ہم شیعہ ہیں ہم سنی ہیں ہم انصاری ہیں ہم پٹھان ہیں ہم قریشی ہیں ہم فلاں ہیں خدا کی قسم اتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں لیکن آج بھی پوری دنیا کے دشمن کو اگر ڈر لگتا ہے تو صرف اس بات سے لگتا ہے کہ جب محمد رسول اللہ کا نام آ جاتا ہے تو یہ سب اکٹھے نظر آتے ہیں آج بھی اگر کوئی ہمیں جوڑے ہوئے ہے تو صرف محمد الرسول اللہ ہے بے شک صلی اللہ اگر رسول اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا رسول اللہ پھر کوئی چیز کام نہیں آنے والی رسول اللہ کی تو صبح شام دوپہر اٹھنا بیٹھنا ہر چیز پتہ ہونی چاہیے اب سنو دل تھام کے رسول اللہ مدینے سے چلے مکے کی طرف آخری حج کے لیے 1,24,000 صحابہ ساتھ میں کتنے بھائی 1,24,000 صحابہ ساتھ میں مدینے سے چلے مکے کو کئی میل کا قافلہ ہے راستے میں ایک قصبہ ہے ایک بستی ہے اس کا نام ہے ابوا کیا نام ہے جی اس کا ابوا نام ہے
प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बस्ती की तरफ अपना ऊंट मोड़ लिया। अब पता है ऊंट क्यों मोड़ा? नहीं पता। पता है ऊंट क्यों मोड़ा? आओ पीछे चलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 5-6 साल है। कितनी उम्र है नबी अलैहिस्सलाम की? 5 से 6 साल। उनकी अम्मा उनको ले गई उनके ननिहाल में, क्योंकि उनके ननिहाल में नबी अलैहिस्सलाम के अब्बू जान की कब्र है। अब ईमानदारी से बताओ कितने ऐसे आप में लोग बैठे हैं जनता में जिनको पता हो नबी अलैहिस्सलाम का ननिहाल कहाँ है? भाई नबी अलैहिस्सलाम का ननिहाल कहाँ है? हैरान हूं मैं, बिल्कुल हैरान हूं बंगाल के लोगों पे। 75 साल गुजर गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुबह शाम नहीं पता, बस यही पता है कि पजामा टखनों से ऊंचा होना चाहिए। बस यही पता है कि मूंछें बारीक होनी चाहिए। हमारे वालिद शेर सलाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह हमें जब पढ़ने के लिए भेजा मज़ार-उल वक़्फ़ सहारनपुर में, तो जब हम पढ़ने के लिए गए, आपको चुटकुला सुना दूं बीच में, तो वहाँ मुझे कुछ लोगों ने देखा, उन्होंने कहा तुम्हारा पजामा टुकनों से नीचे है तो तुम जहन्नुम में जाओगे, इसको ऊंचा करो। तो हमने फौरन उसको ऊंचा किया। तो घर आके अपने अब्बा को कहा कि आप भी मौलवी और हमारे अब्बा के अब्बा भी मौलवी, उनके अब्बा भी मौलवी, उनके वालिद रईसुल अराज मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी मुजाहिद आजादी हिंद वो भी मौलवी, उनके अब्बा मौलाना ज़करिया लुधियानवी वो भी मौलवी, उनके अब्बा मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी कादियानियत के खिलाफ पहला फतवा देने वाले वो भी मौलवी, उनके अब्बा शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी जिहाद आजादी 1857 में फतवा देने वाले वो भी मौलवी। मैं कहा यार इतने मौलवी हमारे खानदान में गुजर गए, आप तो मुझसे झूठ बोलते रहे। कहने लगे बच्चे क्या हुआ? मैं कहा वहां गया हूँ, सहारनपुर वालों ने बताया है कि पजामा ऊंचा होगा तो जन्नती हो। बोलो भाई, इतना फतवा तो आप सब भी दे सकते हैं। पजामा ऊंचा होगा तो अरे बोलो, जन्नती तो पता है ना, ऊंचा होगा तो जन्नत और नीचे तो जहन्नमी। तो मैंने उनको बोला आप तो बोलते थे माँ के पैरों के नीचे में जन्नत है, इन्होंने बताया कि टुकड़ों में फंसी हुई है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी कि रसूलुल्लाह ने कहा पजामा टखनों से ऊंचा रखो, अबू बकर घबरा के भाग के आए। थोड़े मोटे ताजे थे ना, बार बार लुंगी ढलक जाती थी। या अल्लाह मेरा कपड़ा तो ढलक जाता है। पढ़िए इमाम बुखारी को, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अबू बकर तुम्हारे लिए तो नहीं कहा, ये रखना तो ऊंचा ही है, मसला वही है, लेकिन ऊंचा क्यों करवाया? ऊंचा क्यों करवाया पता नहीं? और बोलो पता नहीं। स्टेज वाले जरा चुप रहिए, इनको भी पूछ लो, आपको पता है किसी को पजामा ऊंचा क्यों करवाया? नहीं। कितनी शर्म की बात है, अंदाजा लगा लो। फतवा तो दे देते हो 2 मिनट में, ओ फला मुल्ला जी का कपड़ा नीचे है, ये मुल्ला जी को पता नहीं है जहन्नुम में जाएगा। कौन बाड़ी से आया इसको नहीं पता है कि पजामा ऊंचा होना चाहिए। ऊंचा क्यों करवाया? अब सुनो इस्लाम किसको कहते हैं। बंगाल के मुसलमानों, नबी अलैहिस्सलाम ने ये पजामा इसलिए ऊंचा करवाया था कि उस वक्त लोग कपड़ा नीचा करके अकड़ के चलते थे, गर्दन में सरिया था, माँ बाप को सलाम नहीं करते थे, गरीब को सलाम नहीं करते थे, गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डालते थे, लोगों के साथ बदतमीजी करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने ये पजामा ऊंचा करवाया कि गर्दन झुक जाए, मिजाज में नरमी आ जाए। अब मसला समझ लो, बहुत शौक है फतवे देने का कि अगर किसी का पजामा ऊंचा हो, मेरी तरह कोई मौलवी हो, बीवी को गाली देता हो, बीवी के चेहरे पे थप्पड़ मारता हो, अपने बच्चों को मारता हो, अपने पड़ोसी को गाली देता हो, गरीब को सलाम नहीं करता हो, राहगीर को रास्ता नहीं बताता हो, अब ये पजामा टखनों की बजाय घुटने पे भी कर लेगा तो इस्लाम को इससे कोई लेना देना नहीं। अब तुम्हें पता ही नहीं कि नबी अलैहि सलाम का ननिहाल कहाँ है।
फतवे बताए। सुनो, दिल थाम के, मेरे प्यारे पैगंबर का ननिहाल वो है जहां पर रोजा रसूल आज है। प्यारे पैगंबर ने जो हिजरत की ना, वो अपने माँ के, बाप के, अपने नाना और अपनी नानी के घर की तरफ हिजरत की है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के अब्बू की कब्र मदीना मुनव्वरा में आज मस्जिद नबी के अहाते में मौजूद है। और सैयदा आमिना रसूलुल्लाह जब 6 साल के थे, उनको ले गई गोद में उठा के उम्मे ऐमन के साथ मदीने, यशरब उस शहर का पुराना नाम था, ताकि अपने प्यारे बच्चे को उनके अब्बा की कब्र दिखा दूं। नबी अलैहिस्सलाम को जब वहां से वापस लेके आ रही थी मक्के, तो अबवा पहाड़ी पर सैयदा आमिना का इंतकाल हो गया। सैयदा आमिना को आज की जुबान में समझिए हार्ट अटैक हो गया था उस वक्त। हार्ट अटैक हो गया सैयदना आमिना को उस वक्त। तो जब उनके दर्द हुआ तेज, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की माँ ने बड़ी खूबसूरत बात कही। नबी अलैहिस्सलाम को अपनी छाती से लगाया। 6 साल के हैं, 6 साल के, अपनी छाती से लगाया। फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, लगता है कि अब जाने का वक्त आ गया है, लेकिन याद रखना, मेरे बाद मेरा नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि मैं तेरा जैसा लाल दुनिया में छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दुनिया में छोड़ के जा रहा हूं। सैयदा आमिना का इंतकाल हो गया। उम्मे ऐमन फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलाम को जिन्होंने पाला है बाद में, उम्मे ऐमन फरमाती हैं, बस्ती की चंद औरतों को इकट्ठा किया, लोग आए, सैयदा आमिना का कब्र बना दी गई पहाड़ के ऊपर। फरमाती हैं कि जब हम सब लोग पहाड़ से नीचे उतर आए, मेरे हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ था। फरमाती, जब मैं नीचे आ गई पहाड़ से, तो देखती है मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो कहीं नहीं है, तो चारों तरफ ढूंढा, नहीं मिले। उधर तो देखा बड़ी जोर से रोने की आवाज आ रही है, तो देखा कि ऊपर पहाड़ी पर नबी अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र के ऊपर लेटे हुए। उम्र कितनी है भाई? 5 से 6 साल। नबी अलैहिस्सलाम माँ की कब्र पर लेटे, क्या कह रहे हैं, माँ अभी मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? उम्मे ऐमन कहती है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेके आई, और फिर आज जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना से चले, अबवा पहाड़ी रास्ते में आई, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना ऊंट अबवा पहाड़ी की तरफ मोड़ा और अपनी माँ की कब्र के पास अपने ऊंट को बिठा लिया। अब नबी की उम्र कितनी है भाई? 63 साल। जिस दिन माँ का इंतकाल हुआ 6 साल के थे। अब जब आखिरी हज के लिए जा रहे हैं, उम्र कितनी है नबी अलैहिस्सलाम की? 63 साल। सुनो मुसलमानों, तुमने नहीं पढ़ा, सुनो मुसलमानों, दिल को थाम के। इमाम बुखारी कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम अपने ऊंट से उतरे और 6 साल के मोहम्मद, आज 63 साल के मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं, अपनी माँ की कब्र के पास बैठे, अपनी माँ की कब्र पर हाथ फेरते हैं, आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं, बार बार वही लफ्ज दोहराते हैं, अम्मा मैं 6 साल का था, तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अल्लाह। और फिर लिखा है इमाम बुखारी ने, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक दोनों घुटनों के दरमियान रखा, इतना रोए कि आंसू जो थे दाढ़ी से टपकने लगे। सुनो, प्यारे पैगंबर ने कहा था ना, एक दिन बिलाल को फरमाने लगे, बिलाल तुम लोग मेरे पीछे खड़े हो जाते हो ना, जब तुम सफे बांध लेते हो, तुम तकबीर कह देते हो। बिलाल, खुदा की कसम, मेरी माँ सैयदा आमिना अगर जिंदा होती और तुम सब नमाज के लिए तैयार होते, तकबीर कहते थे, मैं नियत बांधता, और मेरी अम्मा को मुझसे कोई काम होता, वो पर्दा हटाती और आवाज देती कि बेटा मोहम्मद, फरमाते कि मैं नमाज छोड़ के तो अपनी माँ के पास चला जा। 63 साल के मोहम्मद, माशाअल्लाह, 63 साल के मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर ज़ारो कतार को 1,24,000 का काफिला रुक गया। अंदाजा लगाओ, हम छोटा सा जलसा कर रहे हैं, कितना बड़ा इंतजाम किया। नबी जब आखिरी हज के लिए जा रहे होंगे, कितने इंतजाम किए गए होंगे। अल्लाह।
صحابہ حیران پریشان، پھر وہی آگے بڑھے، کون جو بچپن کے دوست ہیں، کون جو ہجرت کے دوست ہیں، کون جو غار کے دوست ہیں، کون جو بدر کے دوست ہیں، کون جو حنین کے دوست ہیں، کون جو آج روضہ رسول میں بھی دوست ہیں، کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کو جب بھی ڈالی، پوچھا یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ قربان جاؤں محمد رسول اللہ پر۔ فرمایا آج کی رات ہم اپنی اماں کے پاس یہی پر آرام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے اپنا بستر سیدہ آمنہ کی قبر کے ساتھ لگوایا، وہاں رکے اس رات۔ اور سنو مسلمانوں، پتہ نہیں ہوگا تمہیں، جس دن پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تھے پہلی بار، جس دن مکہ فتح کیا تھا 10 سال کے بعد، جس دن بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے آزادی کے ساتھ، جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا لیا اس کو جس کے پاس چابی ہے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں یہ ابو جہل عتبہ ولید روز پلان بناتے تھے نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام کو ماریں گے۔ فرمایا میرا دل روز کہتا تھا کہ وہ کہہ کے گئے ہیں کہ ایک دن چابی تم سے لیں گے، وہ کہہ کے گئے ہیں کہ ایک دن چابی تم سے واپس لے لیں گے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آخر مجھے بلوا لیا فتح مکہ کے دن۔ یہاں اگر دنیا میں رواج ہے کوئی بندہ پاور میں آتا ہے نا، پہلے دشمن کو مارتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب پاور میں آئے، جب مکے میں پاور میں آئے، چابی منگوائی، عثمان بن طلحہ سمجھتے ہیں کہ آج میری گردن اتار دی جائے گی، مارا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی کہ بھیا اس دن چابی مانگی تھی کیوں نہیں دی تھی؟ آج دیکھو سرکار ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، بیت اللہ پہ قبضہ ہو گیا۔ فرماتے میں ڈرتا ڈرتا چابی لے کے گیا تو نبی علیہ السلام نے جب چابی مجھ سے لی، فرماتے میں حیران رہ گیا، مجھے ایک تانا بھی نہیں کسی نے مارا، ایک تانا بھی نہیں مارا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، بیت اللہ کو پاک کیا، جب ہم 2 نفل پڑھے، جب بیت اللہ کو دوبارہ تالا لگایا، عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے جن کے پاس چابی ہے، مسلمان نہیں ہے، ان کو بلایا اشارے سے، ابن طلحہ ادھر آؤ، آگے پہنچے، فرمائے چابی پکڑو، قیامت تک تمہاری نسل میں باقی رہے گی۔ سیدنا عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں چابی میرے طرف نہیں آئی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت میرے پاس آ گئی۔ اتنا کریم نبی کہ جب ان کے پاس چابی آئی تو انہوں نے تانا نہیں مارا، بلکہ جنہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا انہی کو وہ دولت رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ اور پھر پتا اس دن بیت اللہ میں کیا ہوا تھا؟ آپ کو پتا اس دن بیت اللہ میں کیا ہوا تھا؟ نہیں پتا ہوگا اس دن بیت اللہ میں کیا ہوا تھا؟ آج کل پتہ ہی نہیں ہے نا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کم پڑھتے ہیں، اپنی قصے کہانیاں زیادہ سناتے ہیں۔ جن کے نوکر ہیں، جن کا دین ہے، جن کے نام پر کھا رہے ہیں، جن کے نام پر پڑھ رہے ہیں، ان کا ذکر ہی نہیں۔ مسجدوں کے نوکر مسجدوں کے بادشاہ بن گئے، اور جب مسجد میں بادشاہ کے مہمان آ رہے ہیں یعنی اللہ کے نمازی، ان سے نوکروں جیسا ویوہار کر رہے ہیں، اسی لیے تو ان کو پتہ نہیں کہ ہم ہیں کون۔ سنو اس دن بیت اللہ میں کیا ہوا مسلمانوں؟ بیت اللہ میں ہوا یہ کہ اذان کا وقت ہو گیا، اور بیت اللہ کے سین میں کون کھڑا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد علیہ السلام کھڑے، ان کے دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق، بائیں طرف سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن نورین، مولا علی کرم اللہ وجہ، ابو عبیدہ بن جراح امیر الامت ہے، اور خالد بن ولید جیسے جنرل موجود ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مفسر قرآن وہاں پر موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ کا جماوڑا لگا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور بڑی پیاری آواز میں کہا کہ میرے صحابہ اور میرا بلال کہاں ہے؟ جب یہ بات کہی نا میرا بلال کہاں ہے،
تو کئی صحابہ جو قریب میں کھڑے تھے سمجھ گئے کہ بلال کو کیوں بلا رہے ہیں، کیونکہ اذان دلوائیں گے۔ صحابہ نے کان میں کہا یا رسول اللہ، آج جتنی بڑی شکست ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، اکرمہ کو، بڑے بڑے دشمنوں کو ہوئی ہے، جتنی بڑی شکست قریش کو ہوئی ہے، اگر آج بیت اللہ کی چھت پر ایک بدو کو چڑھا دیا تو ان کی رہی صحیح عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ جس نے یہ بات کہی تھی پیارے پیغمبر نے ناراضگی سے دیکھا، فرمایا کان کھول کے سن لو، محمد رسول اللہ کے نام پر مار کھائے تو بلال کھائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج مکہ فتح ہوا ہو، بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر نہیں پتا ہوگا آگے کیا ہوا۔ ارے بلال نے جو کیا ہے نا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر دھو کے پوری امت جو ہے پیتی رہے، تب بھی ان کا بدل نہیں دے سکتے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کیا۔ دل تھام کے سنو، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے جب مجھے بلایا میں گھبرا گیا کہ اتنے بڑے شہزادوں میں بلال کی کیا ضرورت ہے۔ فرماتے میں کانپتا کانپتا آگے گیا، پوچھا یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ، آج اگر کوئی اذان دے گا تو بلال دے گا۔ فرماتے جب میں بیت اللہ کی مڈیر پکڑ کے کپڑا پکڑ کے اوپر چڑھ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو چھم چھم گر رہے تھے اور مجھے یاد آ گیا بلال تو بدو ہے، تو کالا ہے، غریب ہے، حبشی ہے۔ فرمایا مجھے یاد آیا بلال تو نے جب بیت اللہ کی چوکھٹ پر سجدہ کیا تھا تو ابو جہل نے اتنا مارا تھا کہ تو بے ہوش ہو گیا تھا، اور جب ہوش میں آیا تو یہ بتایا گیا تھا کہ بلال کالا ہے اس لیے اس کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیت اللہ کی چھت پر چڑھا دیا، کیا کیا مسلمانوں پتہ ہے؟ سنو بنگال کے مسلمانوں، بلال جب چھت پر چڑھ گئے، اللہ آپ سب کو مکے لے جائے، کہو آمین آمین۔ اللہ آپ سب کو اپنے نبی علیہ السلام کے روضے کی زیارت کروا دے، آمین ارے زور سے کہو آمین آمین۔ بلال نے کیا کیا پتہ ہے؟ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے ہو کے جب آپ مکے جائیں گے نا، یا آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں وہ جو کالے رنگ کا کمرہ ہے جس پہ کالے رنگ کا غلاف چڑھایا اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اور وہ جو چاروں طرف برآمدے ہیں اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں۔ اللہ مسجد الحرام میں کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بیت اللہ کی طرف۔ بیت اللہ کی جو دیواریں ہیں ان کو قبلے کا درجہ حاصل ہے، آپ جدھر سے آئیں گے جو دیوار سامنے ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اب رسول اللہ نے بلال کو کیا کہا کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ کس کی چھت پہ بھائی؟ کیا کرنے کے لیے؟ اس سے پہلے کبھی کوئی بیت اللہ کی چھت پر اذان دینے نہیں گیا، اور اب بھی قیامت تک کوئی بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے اذان نہیں دے سکتا۔ سنو، آپ کو بھی مسئلوں کا شوق ہے، ایک خوبصورت مسئلہ سنو۔ بلال کہتے ہیں جب میں بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گیا نا، یہ تو نبی علیہ السلام کے شاگرد، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، فرماتے جب میں بیت اللہ کی چھت پر چڑھا میرے دل نے فوراً سوال کیا بلال اب کعبہ کدھر؟ میں تو کعبہ کی چھت پہ ہوں، اب کعبہ کدھر؟ فرمایا اب کعبہ کدھر؟ وہ بلال ہے، قیامت تک کے لیے ان کی یہ بات سنہری حروف میں لکھ دی گئی۔ فرماتے جب میں بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گیا، نبی نے کہا اذان دو۔ مدینے میں تو اذان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دیتا تھا، قبا میں تو اذان بیت اللہ کے منہ کی طرف کر کے دی، بدر میں تو اذان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دی، احد میں اذان بیت اللہ میں منہ کر کے دی۔ اب تو بیت اللہ کی چھت پہ ہوں، کس طرف منہ کر کے اذان دوں؟ فرمایا میں نے بھی دیر نہیں لگائی، فوراً ایک انگلی کان میں ڈالی اور شہادت والی انگلی اور اپنا چہرہ بیت اللہ کے صحن میں جس طرف پیارے پیغمبر کھڑے تھے اس طرف کر لیا، اور بلال کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ بلال کعبے کا
अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मद रसूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सुनो अगली बात, मेरे अल्लाह का कमाल देखो। बिलाल ने तो बता दिया कि काबे का काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, लेकिन अभी ये बात बताई थी रसूलुल्लाह के दिल में अल्लाह ने बात डाल दी कि प्यारे पैगंबर आप तवाफ कीजिए। प्यारे पैगंबर चल पड़े खाने काबा के शहर में, मताफ में रसूलुल्लाह तवाफ करने लगे, बिलाल अजान देने लगे। अब बिलाल का काबा घूमने लगा, बिलाल भी अजान देते देते घूमने लगे। सारे मुसलमानों को बताना था कि क़यामत तक जितने मर्जी झूठे नबी आते रहे, हम उधर जाएंगे जिधर रसूलुल्लाह आ गए। अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा चेहरा उधर होगा जिधर रसूलुल्लाह का चेहरा है। हमारे लिए हुक्म वो होगा जो रसूलुल्लाह ने किया है। अब फिर इससे अगली बात भी बता दो एक और वक्त है। आप तो गए तो चाहे सारे जाते हैं जब तक रहे, लेकिन मजबूरी। सुनो उससे अगली बात। अब जब रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ा दी, कैदी लाए गए, माफ कर दिए, माफी तलाफी भी हो गई। आखिरी वाकया सुनिए, दिल थाम के जरा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत अबू सुफियान जो उस वक्त गवर्नर थे मक्के के, उस दिन मुसलमान हो गए रज़ी अल्लाह तआला। वो आए, या रसूलल्लाह कोठी पे खाना तैयार है, चलें? नबी सलाम का नहीं, आज नहीं जाएंगे, फिर कभी। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या रसूलल्लाह अपना घर भी तो यही है, चलें? अबू बकर आज नहीं। उस्मान ज़िन्नुरैन, या रसूलल्लाह यहीं पे है सारी जायदाद, सारे महलात, चलें? नहीं। उमर बिन खत्ताब है, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सारे, या रसूलल्लाह हमारी कोठी पे। उधर मक्के में एक औरत है, उसका नाम है उम्मे हानी। क्या नाम है भाई? उम्मे हानी। पहले वादा करो इंशाअल्लाह मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा देंगे। इंशाअल्लाह, हाय हाय, बढ़ा दें इंशाअल्लाह। आप लोग समझ रहे हो, मजाक में नहीं कह रहा हूँ। अगर तुम रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, इन किस्से कहानियों में पढ़े रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता ईमान खत्म होता चला जाएगा। हमारी इत्तबा तो सैमसंग के मोबाइल में एप्पल का सॉफ्टवेयर नहीं चलता, ओप्पो के मोबाइल में सैमसंग का सॉफ्टवेयर नहीं चलता। ये दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मलकियत है। यहाँ किसी मौलवी मुल्ला का दीन नहीं चलेगा, वही चलेगा जो रसूलुल्लाह। हक है, हक है, हकीकत। सुनो रसूलुल्लाह ने, वो एक औरत है उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला उनका नाम है, 3-4 बच्चे हैं उनके। खामिद ने इसलिए छोड़ दिया कि मुसलमान हो गई थी, टूटा फूटा सा घर है उसका। अपने बच्चों को रोज कहती है कि ये जो नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, ये मेरे भाई लगते हैं, मेरे चचा के बेटे हैं, हमने बचपन इकट्ठा गुजारा है। अब जिस दिन मक्का फतेह हुआ, सारे मक्का के जितने गैर मुस्लिम थे अपने घरों में बैठ गए, दरवाजे बंद करके। जगह जगह सहाबा किराम के फौजी फिर रहे हैं, वो बच्चे भी अपनी माँ के पास बैठे हैं और उनकी माँ नबी अलैहिस्सलाम के किस्से सुना रही है। एक छोटे बच्चे ने, बच्चे तो कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे कुछ भी कह सकते हैं। एक छोटे बच्चे ने सवाल किया, कहने लगी अम्मा आप जो ये बात कहती हो ना कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके भाई हैं, कहने लगे आज मक्का फतेह हो गया, क्या मामू हमारे घर भी आए? उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला ने जब ये बात सुनी, उनका चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में आंसू आ गए। अपने बच्चे को वैसे ही दिलासा दिया, कहने लगी हाँ बेटा आएंगे। और दिल में सोचती हैं कि जिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ हमने बचपन गुजारा, अब तो ये मोहम्मद अलैहिस्सलाम मदीने से फातेह बन के आए हैं, लाखों लोग साथ में हैं, बैतुल्लाह को फतेह किया है, बड़े बड़े जर्नैल साथ में हैं। इनको क्या याद होगा कि एक बहन भी इस मक्के में रहती है। इतनी बात को सोच के अभी आंखों में आंसू ही आए कि दरवाजे
پہ کسی نے زور سے دستک دی. انہوں نے بھی جوش میں پوچھا کون ہے دروازے پر؟ تو دروازے سے آواز آئی ہانی دروازہ کھولو میں تمہارا بھائی محمد رسول. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھولا. 10 سال بعد اپنی بہن کو دیکھ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اندر تشریف لائے, تشریف رکھی. پہلی بات بڑی پیاری پیغمبر علیہ السلام نے کہی. آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی باسی کھانا نہیں کھایا, بھوکے رہے, 3 دن کا فاقہ رہا, لیکن جب بھی کھایا تو تازہ کھایا. لیکن اس دن ام ہانی کے گھر پر پہلا موقع ہے. پوچھا ہانی گھر پہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ارے وہاں لوگ منتیں کر رہے, بادشاہ منتیں کر رہے کہ کوٹھی پر مرغ مسلم تیار ہے, لیکن رسول اللہ کسی کے یہاں نہیں گئے. رسول اللہ کہاں گئے؟ اپنی غریب بہن کے گھر کے گئے اور پوچھا ہانی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں, ایک باسی روٹی ہے. اس روٹی کو لایا, پانی سے دھویا اور سرکے کے ساتھ پیش کیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وہ باسی روٹی کھائی. کہنے لگے ہانی سارے مکے کے لوگوں نے مجھے روکا تھا یا رسول اللہ ہمارے گھر پر چلیں, تو میں نے ان کو کہا کہ جب میری بہن کا گھر یہاں موجود ہے تو میں پھر تمہارے گھر کیوں جاؤں. اللہ اکبر. اللہ. سنو اس رات کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسلمانوں, کوئی مولوی آتا ہے تو مسئلے کی بات بتاتا ہے, جماعت والا آئے گا چلے کی بات بتائے گا, کوئی سنی آئے گا اپنے بزرگوں کے قصے سنائے گا, اور کوئی شیعہ آئے گا مولا علی کی منقبت سنائے گا, کوئی دیوبندی آئے گا دیوبند کے قصے سنائے گا, کوئی بریلی شریف والا آئے گا اجمیر شریف کے قصے سنائے گا, کوئی انجینئر آئے گا انجینئرنگ کی باتیں سنائے گا, کوئی لیڈر آئے گا سیاست کی باتیں سنائے گا, کوئی افسر آئے گا اپنی افسری کے تجربے بتائے گا, کوئی بیپاری آئے گا بیپار کی باتیں بتائے گا, کوئی ماسٹر آئے گا تو علم کی باتیں کرے گا. تو پیارے پیغمبر نے اس رات اپنی بہن سے جو باتیں کی ہیں, کیا باتیں کی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ پھر کہتا ہوں نہیں پتہ ہوگا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو بات اس رات کی نا, وہ ہمیں سمجھایا ہے کہ جس لائن میں تم ترنگ کھا بن جاتے ہو اس کی شیخیاں نہ بکھارو. سنو 10 سال بعد جب اپنی بہن سے ملے, باسی کھانا کھا لیا, بستر لگ گیا, فرمایا ام ہانی نے یا رسول اللہ آپ آرام کریں. قربان جاؤں پیارے پیغمبر علیہ السلام پر. فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا, آج کی رات تو ہم بیٹھیں گے. ہانی کو اپنے سامنے بٹھایا, سارے بھانجے بھی ساتھ میں بیٹھ گئے. قریب میں سوچو کہ کیا ہوگا, نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہوگا کہ اتنی بار تسبیح پڑھو جنت ملے گی, کیا کہا ہوگا کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا, کیا کہا ہوگا کہ فلاں نفل پڑھنا. وہ تو دین کے مالک ہیں نا جی, جو بھی کہتے ہیں بس وہی سچ ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن اس رات نبی علیہ السلام نے جو کہا تھا نا, یہ زمین کی چھاتی پھٹ گئی تھی, آسمان کا سینہ چیر گیا تھا اس رات جو پیغمبر علیہ السلام نے بات کہی. ام ہانی کو قریب بلایا, سامنے بٹھایا. ہانی نے بھی شاید سوچا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کچھ عمل بتائیں گے, کچھ اللہ کی باتیں, کچھ دین کی باتیں. کیا جاؤں قربان محمد علیہ السلام پر. اپنے قریب ام ہانی کو بلایا, قریب بٹھایا, بھانجے بھی بیٹھ گئے. بڑے پیار سے ایک بات کہی, کہنے لگے ہانی آپ تو ہم سے عمر میں بڑی ہیں, نبی علیہ السلام سے 15-20 سال بڑی تھی. ہانی آپ تو عمر میں ہم سے بڑی ہیں نا, آپ کو تو پتا ہے کہ جب ہم 6 سال کے تھے ہماری والدہ سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا تھا. ہانی آپ نے تو سیدہ کو اچھی طرح دیکھا ہے, ہم اپنی اماں کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکے. آپ آج مجھے یہ بتاؤ نا میری اماں تھی کیسی, ان کا چہرہ کیسا تھا, وہ بولتی کیسے تھی, وہ چلتی کیسے تھی. ہانی کہتی ہیں نبی علیہ السلام اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگے. میں سیدہ آمنہ کی سیرت
بیان کرنے لگی. فرمایا ابھی میں بیان کرتے کرتے تھکی بھی نہیں. پیارے پیغمبر نے دوسرا سوال کر دیا. فرمایا اے ہانی میری بڑی بہنا، تو جانتی ہے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. میرے ابو سیدنا عبداللہ میری پیدائش سے چند مہینے پہلے چلے گئے. اے ہانی میں نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا، سیدنا عبداللہ کو نہیں دیکھا. ان کا چہرہ کیسا تھا، چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، مجھے آج کی رات بتاؤ میرے پیارے ابو تھے کیسے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کو ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ابو جیسی پیاری صورت مکے میں اس وقت کسی اور کی نہیں تھی. ارے جس پیشانی میں نور محمد ہوگا وہ کیسی صورت پیاری ہو. اللہ اکبر. ابھی ابا کا ذکر پورا ہوتا ہے تو چچاؤں کا ذکر چھیڑتے ہیں، ان کا ذکر پورا ہوتا ہے دادا کا ذکر چھیڑتے ہیں. یہ بات پیارے پیغمبر نے ہمیں سمجھا دی کہ اگر کسی بلندی پر پہنچ جاؤ اور پھر جب اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ تو اپنی بکوتی نہ ہانکنے لگنا. ان لوگوں کو یاد رکھنا جو اس وقت تمہارے یہ ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا. یہ پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام کی وہ سیرت ہے کہ اگر ہم رسول اللہ کی سیرت کو اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے. اپنائیں گے انشاءاللہ. بس یہ پتہ کرنا ہے کہ رسول اللہ کی صبح کیسی تھی، شام کیسی تھی، دوپہر کیسی تھی، چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے. میں اکثر مولویوں کو پوچھا کرتا ہوں صبح جس دعوت میں جاؤ گوشت، جس دعوت میں جاؤ گوشت. میں پوچھا کرتا ہوں کہ کبھی یہ بھی تو سوچو رسول اللہ کا کھانا کون سا سنت تھا، کیا ہم وقت ہی گوشت کھاتے رہتے تھے؟ رسول اللہ کیسی مسلک پہ بیٹھتے تھے، رسول اللہ کیسے کپڑے پہنتے تھے، رسول اللہ کرتے کیا تھے. ارے مسلمانوں ہماری عزت پیارے پیغمبر علیہ السلام سے وابستہ ہے. آج بھی پوری کائنات میں اگر اسلام کو کہیں سے طاقت ملتی ہے، اگر بیت اللہ میں طواف ہو رہا ہے تو وہ صرف کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے نبی علیہ السلام کو انشاءاللہ، کریں گے اتباع انشاءاللہ. دعا کیجئے. یہ جو چند باتیں تو آپ سے بہت سی کرتا لیکن مجبوری ہے، مجھے 5 بجے کے جہاز سے واپسی ہے اس لیے 1 گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے. لیکن یہ بات ہے جب بھی کبھی مجاہد حبیبی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ بلائیں گے تو اللہ نے چاہا ضرور حاضری ہوگی. آپ لوگوں سے مل کے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ رات کے 1-1.5 بجے تک بھی آپ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات محبت سے سننے کے لیے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. اور یاد رکھو جس میں عشق رسول باقی ہے بس وہی ایمان والا ہے. پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے ماں باپ سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، مال سے زیادہ، اور فرمایا جو اپنی جان سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام کو چاہتا ہے بس وہی ایمان والا. اور سنو اسلام کے صرف 2 مقصد ہیں، یہ سنتے جاؤ بات. 2 مقصد ہیں. نبی علیہ السلام نے جب دنیا کو کہا میں ایک اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینے آیا ہوں تو دنیا کو یہ بتایا تھا کہ توحید میں سے ملاوٹ ختم کرنی ہے. اور جب کوئی غیر مسلم دوست پوچھتا ہے اسلام کا مقصد کیا ہے، چھوٹی سی بات ہے. پیارے پیغمبر نے کہا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس پر واجب ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے. اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو ایک ہندو بھائی کے برتن میں کھانا آپ کے لیے جائز ہے. آپ اگر مسلمان ہیں ایک سکھ کے ساتھ جب بھی ڈالنا آپ کے لیے جائز ہے. آپ اگر ایک مسلمان ہیں ایک دلت کے ساتھ گلے ملنا آپ کے لیے ضروری ہے. اگر آپ مسلمان ہو کے کسی کے دھرم کی وجہ سے اس سے نفرت کریں گے تو آپ کو بھی رسول اللہ کا دین سمجھ نہیں آیا. اللہ ہمیں پابند کیا، پوری دنیا کو پابند نہیں کیا کہ ساری دنیا والے مسلمانوں نہیں، ہمیں پابند کیا کہ ہم اسلام کی شکل صورت بنا کے رکھیں. بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ لوگوں نے اسلام کی فوٹو دیکھی ہے بھائی؟ ارے اسلام کی فوٹو دیکھی ہے آپ نے؟ بولو نہیں دیکھی نا بھائی، بولے دیکھی ہے. لیکن آپ اپنے آپ کے پاس موبائل ہے نا؟ ارے موبائل ہے نہیں ماشاءاللہ. آپ کے موبائل میں جو کیمرہ لگا ہوا ہے اس سے ایک پیاری سی اپنی فوٹو کھینچ لو اور اس کو دھیان سے دیکھو. وہ فوٹو اسلام کی ہے. کس کے لیے؟
ہمارے ہندو سکھ عیسائی دلت بودھی بھائیوں کے لیے وہی اسلام ہے جو ہماری شکل ہے. انہوں نے مسجد نہیں دیکھی، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں سنی، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اسلام کو جانتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ عبد الرحمان ان کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ امداد اللہ بھائی کا کاروبار ان سے ہے، کیونکہ جنید بھائی ان کی دکان سے سامان خریدنے جاتے ہیں، کیونکہ شفیع بھائی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ جو اسلام کی شکل ہم پیش کر رہے ہیں ان کے نزدیک وہی اسلام ہے. تو اکیلا مولویوں نے ٹھیکہ نہیں رکھا اسلام کا. آپ کی وجہ سے اگر کوئی اسلام کو گالی دے گا تو لکھ کے لے جاؤ، قیامت کے دن محمد رسول اللہ کو جواب دینا ہوگا. سمجھ رہے ہو بات؟ نہیں. آج سے اچھا وتیرہ کریں گے سب کے ساتھ، نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ ماں باپ کا احترام کریں گے نا انشاءاللہ؟ بیوی کا احترام کریں گے انشاءاللہ؟ بچوں سے پیار کریں گے انشاءاللہ؟ سب لوگ بولتے ہیں اللہ ساری دنیا کا بھلا ہو جائے. اللہ کے بندے، جو تمہاری دنیا ہے وہ کون ہے؟ ساری دنیا کا بھلا کرنے چلے ہو. تمہاری دنیا کون سی ہے؟ آپ کی دنیا، ہماری دنیا، ہمارے امی ابو. آپ نماز پڑھتے ہو، اور وہ نماز پڑھتے ہو نا بھائی جی، اپنے ابو سے کبھی گلے ملے ہو؟ پھر کیوں نماز پڑھتے ہو؟ اپنی ماں کے پیر دبائے ہیں، پھر کیوں نماز پڑھتے ہو؟ اپنی بیوی سے مذاق کیا، پھر کیسے نماز پڑھتے ہو؟ اپنے بچوں سے دوستی کی، پھر کیسے نماز پڑھتے ہو؟ اپنے پڑوسی کے بھائی بنے ہو، پھر کیسے نماز پڑھتے ہو؟ ارے کسی بھوکے کے منہ میں لقمہ ڈالا؟ نہیں. پھر کیسے نماز پڑھتے ہو؟ کسی زخمی کے ملہم لگائی؟ نہیں. پھر کیسے نماز پڑھتے ہو؟ کسی بھٹکے ہوئے کو رستہ دکھایا؟ نہیں دکھایا. پھر کیسے نماز پڑھتے ہو؟ اللہ کے بندے کبھی مولویوں سے پوچھو تو صحیح نماز پڑھنی کیوں ہے. قرآن نے درجنوں جگہ کہا کہ ان الصلاۃ، کہ نماز اس لیے تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنی. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. نماز اس لیے تاکہ تم یتیم کے منہ میں لقمہ ڈالو. یہ تم کو کس نے سمجھایا کہ نماز دوسروں کو تانا دینے کے لیے؟ ارے یہ نماز اس لیے بنائی تھی کہ تم اچھے بن جاؤ. کوئی نماز پڑھ کے بھی اگر گالی دیتا ہے، نماز پڑھ کے بھی باپ کو سلام نہیں کرتا، نماز پڑھ کے بھی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے، نماز پڑھ کے بھی اپنے بچوں سے دشمنی رکھتا ہے، نماز پڑھ کے بھی اپنے ہندو سکھ بھائیوں سے دوستی نہیں رکھتا، پھر یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ تو منافقت کرتا ہے. اس کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے. نماز بنی اس لیے ہے کہ تم اچھا بن جاؤ. بنیں گے اچھا انشاءاللہ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ارے دعا ابھی یہ کہہ رہے ہیں ابھی دعا کروا دیں دعا انشاءاللہ. پہلے اتنی سی بات مجھے بتائیے، اتنی باتیں کچھ سمجھ آئی ہے؟ کچھ تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ. ایک تبدیلی لائیں گے بس. ایک سنیے میری بات. میرے والد شیر سلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے ہمیں سکھایا. پورے پنجاب میں اکثر لوگ اس پہ عمل کرتے. کیا سمجھایا؟ فرمایا نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہے. اب آپ سوچو گے کہہ رہا ہوگا فجر کی سنت ہے، یہ تسبیح. نہیں، ان سے بڑی سنت ہے. کیا پیارے پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی امت کا جب کوئی بندہ، جب کوئی مرد عورت بچہ، جب کوئی سوچے اپنے دماغ میں بات، کوئی زبان سے بات نکالے تو پازیٹیو بات کرے، اچھی بات کرے، مثبت بات کرے، کسی کے بارے میں غلط رائے قائم نہ. ہم لوگ مار کیوں کھا رہے ہیں جی؟ ہم اپنے امام کے متعلق غلط رائے، بھائی کے متعلق غلط رائے، بیوی کے متعلق غلط رائے، اپنے لیڈر کے متعلق غلط رائے، پڑوسی کے متعلق. اور نبی علیہ السلام نے اسلام کیسے پوری دنیا تک پہنچایا؟ اگر دشمن بھی آیا تو اس کے متعلق اچھی رائے قائم کی. اور صحابہ نے کہا نعوذ باللہ، ایک دفعہ کسی نے کہ تم نے اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھی تو کریں گے
जब भी बात करेंगे पॉजिटिव करेंगे इंशाअल्लाह। जब सोचेंगे मुस्बत सोचेंगे। अरे बहादुर लोग जब सोचते हैं तो अच्छा सोचते हैं। गाली देना कमजोर आदमी का काम है, गाली देना बुज़दिल आदमी का काम है। बहादुर आदमी जब सोचता है तो अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, अच्छा जवाब देता है, अच्छा इरादा बनाता है। नमाजी जब सोचता है, अच्छा सोचता है, अच्छा काम करता है। तो करेंगे ऐसे काम इंशाअल्लाह। अच्छा सोचेंगे इंशाअल्लाह, अच्छा करेंगे। और जब कोई मांगने आ जाए ना, हमारे यहाँ अक्सर लोग बार बार आ जाते थे, अब भी अल्लाह का बहुत शुक्र है रोजाना बार बार आते हैं। मैंने अपने वालिद साहब से कहा था कि अब्बू जी ये एक आदमी को मैं देखता हूँ ये रोज आता है, तो एक छोटी सी बात समझाई, बड़े काम की है, आप भी सुन लीजिए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई घोड़े पे बैठ के भी मांगने आ जाए तो उसको लौटाना। तो हमारे अब्बा कहा करते थे अरे बेवकूफ, कि ये अल्लाह का शुक्र नहीं है कि अल्लाह ने आपको देने वालों में रखा, लेने वालों में। अल्लाह ने किस में रखा है आपको? देने वालों में, लेने वालों में नहीं रखा। ये चिंदी पिंदी बातों पर एक दूसरे की टांगे खींचना छोड़ दो। छोटे छोटे फतवों पे आपको जज नहीं लगाया अल्लाह ने। उसके लिए मुफ्ती साहब हैं, मौलाना साहब हैं, और इनकी पावर भी वहां मस्जिद में मेंबर के ऊपर। किसी को हक नहीं कि सड़क पे चलते हुए एक मुसलमान दूसरे को ताना मारे कि तेरी दाढ़ी नहीं है, मूछ नहीं है, पजामा उठ। ये हक आपको नहीं दिया। ये मेंबर के ऊपर जिसको खड़ा किया ये उसको पकड़ाया, आपको एक दूसरे पे जज नहीं लगाया है। अगर इतना ही शौक है इस्लाह का तो फल का एक टोकरा बनाओ, 2-4 मिठाई के डिब्बे लो, जिसको सुधारना है पहले घर उसके जाओ, उससे यारी गांठो, फिर उसको कमरे में बैठ के कहना कि तू दिन की ये बात सीख ले। ये जिस तरीके पे हम चल रहे हैं ना कि एक दूसरे को ताने, एक दूसरे की बुराई, ये शराजा बिखर जाएगा उम्मत का। ये मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई अभी भी साहब, पढ़ो सारा कुरान हदीस। ये मस्जिद इसलिए बनाई क्योंकि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम चाहते थे कि हम इकट्ठे होके नमाज पढ़ें। इकट्ठे कैसे हो? फरमाया कंधे से कंधा जोड़ ले। या रसूलल्लाह कंधे से कंधा जोड़ने से क्या होगा? फरमाया तुम्हारे दिल मिल जाएंगे। दिल मिलने से क्या होगा? फरमाया फिर एक अच्छा सा जिसमें अच्छे लोग होंगे। आपने तो सोचा बस मस्जिद तो इस्तिंजा करके नमाज पढ़ने के लिए। जिस मस्जिद में नमाजी एक दूसरे से गले नहीं मिलते, सलाम दुआ नहीं करते, फजर में अगर कोई नहीं आया, कोई जोर में उसके घर जाके नहीं पूछता, जोर में कोई नहीं आया, कोई असर में उसकी खबर नहीं लेता, इसका मतलब ताल्लुक कमजोर है, जमात अपनी मेराज तक नहीं पहुंची है। ये हैं असल मसले जिन पर गुफ्तगू होनी चाहिए। ये है वो दीन की बातें जिनको समझने की जरूरत है। हम तो जमीन से ऊपर आसमान के नीचे की बातें कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, जिससे ना मुझे फायदा ना आपको फायदा। वक्त पैसे खर्च किए, सुबह को आप अपने घर में, अपने घर, खुदा की कसम अगर जलसा सीरतुन नबी का हो और हम इसके रसूल लेके ना लौटे तो फिर हमें आने का और मुझे बुलाने का कोई फायदा नहीं। तो करेंगे कुछ ना कुछ तब्दीली इंशाअल्लाह। क्या कि दूसरों को ताना ऐसे, अपनी जात से फायदा करेंगे, नुकसान अपनी जात से, अपने भाइयों का, पड़ोसियों का फायदा करेंगे, नुकसान। दुआ कीजिए अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ बहुत छोटी सी करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह तमाम तारीफें आपके लिए है। पत्ते पत्ते के, ज़र्रे ज़र्रे के मालिक और खालिक आप हैं। अल्लाह जी, फ़लस्तीन में जंग के दौरान बेशुमार हमारी कौम के बच्चे शहीद हो गए, बड़े शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई। ए मौला करीम उनको इस्तकामत अता फरमा।
فرما اللہ جی فتح مبین عطا فرما اللہ جی فتح مبین عطا فرما اللہ جی ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ جی ظالموں کو ان کی سازشوں میں ناکامی عطا فرما الہ العالمین پوری دنیا میں جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما جو پریشان حال ہیں ان کے لیے آسانی فرما اللہ جی مغربی بنگال میں آج بیٹھے ہیں اللہ جی پورے بھارت پر اپنا فضل فرما دے پورے بھارت میں امن بھائی چارے کی ہوا چلا دے اللہ جی مغربی بنگال کے اوپر بھی اپنا فضل فرما دے تمام قوموں کو آپس میں پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ جی اس گاؤں میں بیٹھے ہمارے مولانا مجاہد حبیبی صاحب نے اپنے بھائی جناب امداد اللہ امین صاحب کی معرفت بلایا ہے اللہ جی مفتی صاحب اور اس مسجد کے جتنے نمازی ہیں جتنے بھی لوگ آس پاس کے گاؤں سے آئے ہیں اللہ جی ہم سب کی نسبت صرف آپ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات مبارک ہے اللہ جی ہماری کوئی اہمیت نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ اللہ آپ بھی اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صدقے ہمیں معاف فرما دیں رمضان کے بعد بھی اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائیں بھائی امداد اللہ صاحب کا جو بچہ انتقال کر گیا اسے جنت عطا فرمائیں ان کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائیں جتنے بھی لوگوں نے جلسے میں کام کیا ہے سب کی اولاد میں رزق میں صحت میں برکت عطا فرمائیں جتنے بھی لوگ مرد عورت بچے بوڑھے اس پنڈال میں بیٹھے اللہ جی ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما جائز خواہشات کو پورا فرما اللہ جی یہ مختصر دعائیں ہیں دعا مانگنے کا سلیقہ تو نہیں ہے لیکن یا اللہ ہم اتنی بات جانتے ہیں تو ہمارا رب ہے ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے علاوہ کوئی نہیں جسے ہم معبود سمجھیں آپ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین وبرحمتہ بھائی مسافہ کسی سے نہیں ہو سکے گا یہیں سے میرا سلام